جو انسان کی کتنی شان کا قائل ہے، یہ ہے وہ گھرانہ۔ علم ہم میں، حلم ہم میں، شجاعت ہم میں، سخاوت ہم میں، فصاحت ہم میں، اور ہماری محبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں قیامت تک باقی ہے، اور کائنات کی کوئی چیز اس محبت کو نکال نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا 7 فضیلتیں ہمیں دی گئیں، نبی مختار ہم میں، جعفر طیار ہم میں، حمزہ خیر الشہداء ہم میں، جوانان جنت کے سردار ہم میں، اور آخر الزمان کا مہدی حجت اللہ من فاطمہ، اللہم صلی علی محمد من ولد فاطمہ ہم میں۔ تو انسان پہ کچھ فرائض ہیں۔ اب سب سے پہلا فریضہ کمالات کو حاصل کرنا ہے۔ مادی کمالات بھی کمالات ہیں، مگر مادی کمالات کا فائدہ تب ہے جب مانوی کمالات ہوں گے۔ اگر مانوی کمالات نہیں تو مادی کمالات کا فائدہ نہیں ہے۔ تو مانوی کمالات کیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت تب ہوگی جب پہلے معرفت ہوگی۔ معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ توحید اہل شریعت کی، توحید اہل طریقت کی، توحید اہل حقیقت کی، نماز اہل شریعت کی، نماز اہل طریقت کی۔ اب میں یہ شروع کر دوں نماز کے واجبات کیا ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، رکن کتنے ہیں، غیر رکن کتنے ہیں، رکوع متصل برکوع رکن کون سا ہے، کتنے واجبات رکنی ہیں، کتنے واجبات غیر رکنی ہیں، کیا شرائط ہیں وضو کے ہیں، یہ تو سب چیزیں آپ کو آتی ہیں۔ لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معراج جو مومن کی معراج ہے نماز، اس کو دیکھنا ہے کہ شریعت والوں کی نماز کیا ہے، طریقت والوں کی نماز کیا ہے، اور حقیقت والوں کی نماز کیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، نماز پڑھتا ہوں، برائی سے نہیں بچتا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز بدکاری سے روکتی ہے، نماز پڑھتا ہوں لیکن برائی سے نہیں بچتا، تو اب کیا کروں؟ اس نے یہ سمجھا کہ شاید چھٹی مل جائے، کہ جب نماز برائی سے نہیں روکتی تو چلو رسول اللہ چھٹی دے دیں گے تو معاملہ صاف ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پڑھتا رہ، کبھی تو برائی سے بچا ہی دے گی نا تجھے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیسے مجھے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو کہا جتنا نماز پڑھنے کے بعد تو برائی سے رکتا ہے اتنا ہی سمجھ لے تیری نماز قبول ہوئی ہے۔ تو نماز اہل شریعت کی نماز اور ہے، اہل طریقت کی نماز اور ہے، اہل حقیقت کی نماز اور ہے، علم الیقین سے نماز اور ہے، عین الیقین سے نماز اور ہے، حق الیقین سے نماز اور ہے۔ ہماری تو نماز صورت کی نماز ہے، حقیقت نماز امام زین العابدین سے پوچھیں، سید الساجدین سے پوچھیں کہ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کا درجہ کیا ہے۔ ائمہ نے نماز پڑھ کے دکھلایا، جب وضو کرتے تھے تو جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی تھی، پوچھنے والا پوچھتا تھا فرزند رسول جسم پہ کپ کپی کیوں طاری ہے؟ تو ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے تو نہیں جانتا کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے؟ کپ کپی جسم میں طاری ہوتی تھی۔ یہ زین العابدین اور سید الساجدین سے نماز پوچھیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور بیٹا کنویں میں گر جاتا ہے، بیوی نے شور مچایا مگر امام ٹس سے مس نہ ہوئے، جیسے نماز پڑھ رہے تھے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب تسلی سے نماز سے فارغ ہوئے کنویں کے کنارے پہ تشریف لائے اور کہا کہ اے کنواں، اے پانی، میری امانت کو واپس کر۔ کنویں کا پانی ابھرا، کنارے تک پہنچا، کیا دیکھا کہ بیٹا باقر پانی سے کھیل رہے ہیں اور کپڑے تک بھی تار نہیں ہوئے۔ اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنی زوجہ کو دیا اور ایک جملہ کہا کہ سن، جب میں اس خدا سے غافل، جب میں عبادت میں اس خدا کی طرف متوجہ تھا تو وہ خدا مجھ سے کیسے غافل رہ سکتا ہے جس کی میں عبادت کر رہا تھا۔ اس لیے توحید شناسی کے بھی یہ مرتبے ہیں۔ عرفت ربی بے ربی، رسول فرماتے ہیں میں نے رب کو رب ہی کے ذریعے پہچانا،
دعائے صبا کا جملہ ہے یا من دلہ علی ذات ہی بذات و تنزہ ان مجانسات مخلوقات، اے وہ ذات جس ذات کی دلیل خود اس کی ذات ہے۔ یا دعائے عرفہ کے یہ جملے ہیں انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، اے وہ ذات جس نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے دلوں میں نور پاشی کی ہے، حتی عرفوکا و وحدوکا، یہاں تک کہ تجھے پہچانا اور تجھے واحد مانا۔ یا دعائے ابو حمزہ صومالی کے جملے ہیں انت دللتنی، آپ ہی نے اے خدا، خود تو ہی نے اپنی رہنمائی کی ہے، اپنی ذات کی پہچان کی۔ اس لیے فرمایا رأیت ربی بعین ربی، عرفت ربی بربی، رب کو پہچانا رب ہی کے ذریعے، رب کو جانا رب ہی کے ذریعے، اور رب کو دیکھا عین کے رب سے۔ اس لیے جنہوں نے عین کے رب سے رب کو دیکھا ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو دعائے صبا کے یہ جملے ہیں الہی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و نفسی معیوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت النبی و آلہ المعصومین یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو وہ اس طرح دعا میں اور مناجات میں نظر آتے ہیں، اور دعائے قمیل کے پہلے پہلے فقرے میں یوں سوالی بن کے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگارا میں تیری بارگاہ کا سائل ہوں، پروردگارا میں تیرے گھر کا سوالی ہوں، سوال کی طرف تشویق ہے، پروردگارا میں تیرے گھر کا محتاج ہوں، پروردگارا تو میرا معبود ہے، پروردگارا تو میرا خالق ہے، خدایا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، خدایا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، برحمتک التی وسعت کل شیء، سوال جو کر رہا ہوں تو تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ معرفت ہے تو عبادت ہے، معرفت ہے تو عبادت کا مقام ہے۔ اور دعائے مقاتل میں یوں جملے ہیں الہی کیف ادعوکا و انا و کیف اقطع رجائی منکا و انت عجب جملے ہیں۔ چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے کہ جب تو دعا کرے تو یہ دیکھ بمن تدعو و کیف تدعو و لماذا تدعو، تو کسے پکار رہا ہے، کیسے پکار رہا ہے، اور کیا مانگ رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں حکم نہ دیا ہوتا دعا مانگنے کا تو ہم اس سے مانگنے کی قوت ہی نہ رکھتے، ہم اس سے مانگنے کا سوال کرنے کی جرأت ہی نہ کرتے۔ تو اب دعائے مقاتل کے اس فکرے کی تھوڑی سی تشریح پیش کر رہا ہوں۔ الہی کیف ادعوکا و انا و کیف اقطع رجائی منکا و انت، پروردگارا میں تجھے کیسے پکاروں، اس کیف میں عجیب کیف ہے۔ الہی میرے مالک، میرے خالق، میرے معبود، میرے پالنے والے، قادر کل شے، کیف کیسے، کس کیفیت سے، کس حالت سے میں تجھے پکاروں۔ توجہ رہے، یہ انداز دیکھیں دعا کا، کیف ادعوکا، کیسے میں تجھے پکاروں، کیسے میں تجھے بلاؤں، انا اور میں ہوں، میں لا شے ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقر مطلق ہوں، میں محتاج مطلق ہوں، نہ میں آنے میں اختیار رکھتا ہوں، نہ میں رہنے میں اختیار رکھتا ہوں، نہ میں جانے میں اختیار، اتنا عاجز ہوں، نہ آنے میں اختیار، نہ رہنے میں اختیار، نہ جانے میں اختیار، تجھے پکاروں تو کیسے پکاروں۔ پھر فوراً کہا وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور دعا کے جملے یہاں سامنے آ گئے ہیں کہ پروردگارا اذا رأیت ذنوبی فزعت وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ فَطَمِعْتُ، جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں، خائف و ہراساں، سرگردان، کیا کروں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، فروا من اللہ الی اللہ، موتو قبل ان تموتو،
اللہ سے بھاگو اور بھاگ کے پھر خدا کی طرف آؤ. جانا ہی تم نے کہاں ہے خدا سے بھاگ کر. ہاں بھاگنا خدا سے یعنی گناہوں سے، پھر آنا خدا کی طرف. یعنی جب جاؤ تو گناہوں کا تصور ذہن میں لا کر، اور جب آؤ تو تائب بن کے آؤ، وہ توبہ قبول کرتا ہے. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. ایک موت ارادی ہے، ایک موت طبعی ہے. اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو. اس لیے یہ جملے ملتے ہیں. جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، ڈر جاتا ہوں. وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ فَتَمِعْتُ، اور جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں، جب تیرے لطف کو دیکھتا ہوں، جب تیری عنایت کو دیکھتا ہوں، جب تیری رحمانیت کو دیکھتا ہوں، جب تیری رحیمی کو دیکھتا ہوں، تو پھر حرص پیدا ہو جاتی ہے، طمع آ جاتی ہے کہ وہ معاف کر دے گا. وہ ارحم الراحمین ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے. ساتھ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبر میں رکھ کر میت کو سب لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک فرمان صادر ہوتا ہے، فرمان خداوندی: عبدی ترکوکا احباؤکا وحیدا وانت عصیتنی لہم. اے میرے بندے، یہ سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے تو میری نافرمانی کرتا رہا. عبدی 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 ترکوکا احباؤکا وحیدا، تنہا تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. وَأَنْتَ عَصَيْتَنِي لَهُمْ، تو ان کی وجہ سے میری نافرمانی کر رہا ہے. وَأَنَا أَرْحَمُكَ الْآنَ تَتَعَجَّبُ مِنْهَا الْخَلَائِقُ، اس وقت میں تجھ پہ وہ رحمت نازل کروں گا کہ مخلوق کائنات تعجب کرے گی کہ یہ اللہ کا نافرمان بندہ اور اللہ اتنی رحمت اس پہ نازل کر رہا ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے. وَإِذَا رَأَيْتُ الٰہی کیف أَدْعُوکَ وَأَنَا أَنَا وَکیف أَقْطَعُ رَجَائِي مِنْکَ وَأَنْتَ أَنْتَ، اور میں اپنی امیدیں تو اسے کیسے منقطع کروں جبکہ تو ہے. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اس لیے میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر مرنے سے 1 سال پہلے انسان توبہ کر لے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ فرمایا نہیں 1 سال نہیں، اگر 1 مہینہ بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گناہ کو ختم ہو جاتا، توبہ قبول ہو جاتی. کہا نہیں 1 مہینہ بھی زیادہ کہا ہے. اگر 1 دن مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو خدا بخش دیتا ہے. فرمایا نہیں 1 دن بھی زیادہ کہا ہے. اگر 1 گھنٹہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے خدا گناہ معاف کر دیتا ہے. اور کربلا میں حر نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر کوئی آ جائے اس گھر کی طرف تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ واقعہ حر اس پر بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی گواہی کے لیے کافی ہے. یہ ہیں وہ مقامات عرفانی جو توحید شناسی کے ہیں. پس اہل شریعت کی توحید شناسی کا درجہ اور ہے، اہل طریقت کی توحید شناسی کا درجہ اور ہے، اور اہل حقیقت کی توحید شناسی کا درجہ اور ہے. کوئی ہے جو سید الشہداء سے بڑھ کے خدا شناسی کے درجے پہ ہو؟ پوری کی پوری کائنات کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں حسین ابن علی یہ جملے ادا کر رہے ہیں: الہی ترکت الخلق ترا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا ولو قطعونی بالحب اربا اربا لما حن الفؤاد الی سواکا. پروردگارا میں نے ساری دنیا کو تیری محبت میں چھوڑ دیا، میں نے اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا تیری محبت میں. اگر تیری محبت میں المحبہ فرع المعرفہ، کتنی معرفت تھی امام کی. اگر تیری محبت میں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تیرے غیر کے آگے میرا دل جھک نہیں سکتا. میں تیری ہی طرف آؤں گا، میرا دل تیری ہی طرف جھکے گا. وہ حسین جو وسیلہ نجات ہیں، وہ حسین جو ذریعہ شفاعت ہیں، مگر رونا اس لیے ہے کہ نبی روتے ہیں حسین کو دیکھ کر. رونا اس لیے ہے کہ زہرا روتی ہے. رونا اس لیے ہے کہ ہمارے آئمہ روتے ہیں. رونا اس لیے ہے کہ امام زمان روتے ہیں. اے میرے جد حسین، میں تیرے کس مصائب پہ روں، کس مصیبت کو یاد کر کے روں. ایک مرتبہ نبی نے امیر المومنین سے کہا: یا علی
ذرا حسین کو تو تھامیے گا. علی نے حسین کو پکڑا,